ایک بہت اہم چیز جو جاننے کی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو عشق کا جو لفظ ہے اس کی بھی تحقیق ہم دیکھ لیں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو دین میں بھی داخل کیا ہے. آپ کون ہیں آپ کو نہیں معلوم، ہم عاشق رسول ہیں. تو عاشق اور عشق کا لفظ اس کی کیا تحقیق ہے؟ اسلام میں، دین میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ اس کو مسجد میں کس صف میں روکا جا سکتا ہے یا مسجد کے باہر اس کو کرنا پڑے گا؟ دین میں یہ لفظ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کتنی گنجائش ہے دین کے معاملات میں استعمال کرنے کی؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و سنت کا ذخیرہ آپ پورا کا پورا چھان لیں، تلاش کریں. آپ کو قرآن میں عشق کا لفظ کہیں نہیں ملے گا. اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اللہ والوں کے لیے کہیں آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا کہ آپ کو اللہ سے عشق کرنا ہے، آپ کو رسول سے عشق کرنا ہے، آپ کو آپس میں اپنے بھائیوں سے عشق کرنا ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ نے ایمان والوں کی علامت بیان کی کہ واقعی ایمان والے کون ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا. محبہ، عربی زبان میں محبت اور عشق دونوں لفظ ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ عربی زبان کی بہترین کتاب قرآن اور عربی کے سب سے بہترین عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان، اس میں عشق کا لفظ نہیں ہے. اس میں کبھی نہیں بتایا گیا اللہ سے عشق کرو. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ محبت سے بہت اوپر کا لیول عشق ہے. محبت تو کیا ہے؟ عام لوگ محبت کرتے، عشق یعنی بہت اوپر کا لیول عشق ہے. تو ہم اللہ سے محبت نہیں، عشق کرتے ہیں. عربی دیکھیں گے عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو. اتنا بڑا جب کچھ ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، وہ حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ اگر واقعی ایک آدمی کی محبت کی اونچی سطح عشق ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن میں ہونا چاہیے کہ تم کو اتنا بڑی محبت یعنی عشق کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا. آپ کو یہ شعر شاعری میں ملے گا، آپ کو صوفیوں کے ہاں ملے گا، آپ کو دین کا علم کم رکھنے والے بہت سارے محبین میں یہ چیز ملے گی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سے محبت ہونا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا جنہوں نے اللہ کے برابر بنا رکھے ہیں، اللہ کے شریک، اللہ کی برابری والے معبود، اللہ کے بالمقابل کچھ محبوب بنا رکھے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے ان معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ویسی ہے جیسے اللہ کی طرح ہوتی ہے. اور ایمان والے، یہ مشرکین کا حال ہوا کہ اپنے معبودوں سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ عشق والے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. اللہ سے شدید کیا کرتے ہیں؟ محبت. عام محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اشد حبا للہ. محبت کی شدت ان میں پائی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اگر کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. تو یہاں بھی کیا بیان کیا اللہ نے؟ محبت. عشق وغیرہ کچھ نہیں کہا. محبت کے مراتب ہوتے ہیں. ہر آدمی سے برابر محبت انسان کو نہیں ہوتی ہے. بچوں میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے، بیویوں میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے. تو محبت کے مراتب ہوتے ہیں. کسی کو آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب سے شدید محبت بھی محبت ہوتی ہے، اس کو عشق نہیں کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا. 2 یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے.
حدیث میں دیکھیے کیا لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا. اب دیکھیے اللہ بھی کسی سے عشق نہیں کرتا ہے. اللہ کے ہاں سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ بندے کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ محبہ. عربی میں اس کو محبہ کہتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہے؟ وہاں سے عشق ہے؟ نہیں، وہاں سے بھی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل. جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے، جبریل کو ندا لگاتا ہے، انی قد احببت فلانا فاحبہ. میں فلاں سے نام لے کے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فینادی فی السماء. تو جبریل سارے آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں. ایک اعلان ہوتا ہے جبریل کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنزل له المحبة فی اہل الارض. پھر اس بندے کے لیے زمین والوں میں آسمان سے محبت نازل ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین پر اہل حق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو آسمان سے بھی کیا نازل ہو رہی ہے؟ عشق. عشق کا برتن نازل ہو رہا ہے؟ نہیں. آسمان سے بندوں کے دلوں میں بھی کیا نازل ہوتی ہے؟ محبت. تو اس حدیث اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور بخاری مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سے بھی بندے کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ محبت کا. اور ایمان والوں سے مطالبہ بھی کس چیز کا ہے؟ محبت کا. عشق کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ ولا يحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ العشق فی حدیث صحیح البتہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے. کیا وجہ آپ نے چھوڑا اس کو؟ ہے وجہ اس کی. جب اتنا اونچا لفظ یہ ہے، محبت کی اونچی شکل اگر یہ ہے، تو قرآن میں بھی چھوڑ دیا، حدیث میں بھی چھوڑ دیا، کچھ تو بات ہوگی اس میں. کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں. ابن الجوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں، تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے جس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مسلمانوں میں ہر طبقے کے پرابلم بیان کیے ہیں کہ شیطان نے کیسے ان کو بھٹکا دیا، عوام کو کیسے بھٹکایا، بادشاہوں کو کیسے بھٹکایا، اور صوفیوں کو کیسے بھٹکایا، علماء کو کیسے بھٹکایا. ہر طبقے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس کس طبقے کو شیطان نے کس طرح سے گمراہی میں مبتلا کیا. یہ بہت عمدہ کتاب ہے جس میں تقریباً 200 صفحات صوفیوں کی خدمت میں پیش کیے. انہوں نے 200 صفحات میں صوفیوں ہی کی برائیاں بیان کی ہیں. اس میں کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِشْقَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا يُنْكَحُ. کہتے ہیں عشق کا لفظ عربی زبان کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک، عربی کے ماہرین کے نزدیک عشق کا لفظ صرف ایسے ہی معاملے میں استعمال ہوتا ہے جس میں نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. تو جہاں نکاح کا سلسلہ ہوگا، جہاں نکاح کا کنیکشن ہوگا، وہیں عشق کے لفظ کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے. یعنی مرد اور عورت جو نکاح والے ہوں انہی میں عشق کا لفظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اگرچہ یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کی بیماری ہے، لیکن اس کی بھی گنجائش کس تعلق کے لیے ہے؟ اس تعلق کے لیے ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح. تو کوئی آدمی اپنے بھائی سے بول سکتا ہے مجھ کو تجھ سے بہت عشق ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. ماں، بیٹی، بہن نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ اب کوئی آدمی ہمت کر کے دیکھے، گھر میں اگر بولے گا گھر کے باہر نکال دیں گے اس کو. کیا ہو گیا اس کو؟ کیا بول رہا ہے یہ؟ آدمی خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنی بہن کے سامنے اس لفظ کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، ماں سے نہیں کہہ سکتا، بیٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کہہ سکتا ہے.
یعنی یہ لفظ اپنے اندر شہوت کو لیے ہوئے ہے، شہوت کو لیے ہوئے ہے، اور اللہ اور بندے اور رسول اور متبع مسلمان کا رشتہ شہوت والا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ محبت جب افراط اس میں ہو جاتی ہے، جب اپنی حد پار کرتی ہے، تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ عشق۔ وہ ایک خاص قسم ہے محبت کی۔ محبت ایک جنس ہے، اس میں سے ایک بگڑی ہوئی قسم ہے جس میں شہوت کا معنی پایا جاتا ہے، وہاں عشق آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، رسول کے لیے نہیں۔ تو یہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن الجوزی کی تقریباً 550 صفحات پہ کتاب ہے ذم الہوا، خواہشات کی برائی۔ اس میں آدھی سے زیادہ کتاب صرف عشق کے اوپر ہے، یعنی عشق کی پرابلم کیا ہے، آدھی سے زیادہ۔ اور زاد المعاد میں ایک حصہ ہے امام ابن القیم نے اس کا بیماریوں کا قرآن و سنت سے علاج، شہد پیئیں گے تو یہ ہوگا، یہ کلونجی کھائیں گے تو یہ ہوگا، یہ بیماری اس کا علاج۔ تو ان بیماریوں کی لسٹ میں انہوں نے کس کو بھی بیان کیا ہے؟ عشق کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ بولتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ بیماری ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک، یعنی عشق کا لفظ چہرہ کھل جاتا آدمی کا ذرا، خاص طور سے نوجوانوں میں یہ چیز فیشن بن چکی ہے کہ اگر کوئی غریب مسکین بیچارہ پابند نماز پڑھنے والا اور داڑھی چھوڑا ہوا ٹوپی ووپی پہن کے ایک دم شریف آدمی ہو، بہت بھولا، اور اگر وہ کسی غیر محرم، کسی کی گھر کی بچی، کسی کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا افیئر نہیں ہے، اس کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ ایک دم بے وقوف جاہل مانا جاتا ہے۔ ارے کیا ہے، تو بہت بھولا بھالا نکلا ایک دم۔ لیکن اگر وہ کھیل تماشا کرے، بےہودگی کرے، بے حیائی کرتا پھرے، تو وہ مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، یہ عقل مند ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ آج اتنا بگڑ چکا ہے۔ یہ معاملہ صرف لڑکوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے جس میں بہت ڈھونڈ کے اس کا لفظ ملا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ خطیب بغدادی نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ من عشق فکتم وعف فمات فہو شہید۔ جس نے جو عشق میں مبتلا ہوا لیکن اس نے اپنا کیس چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت نہیں کی، پھر مر گیا، تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ شہید ہے۔ یعنی شہادت کا شارٹ کٹ ہے کہ جو عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے معاملے کو چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی، عفا، پاک دامن رہا، تو کیا لفظ ہے؟ فہو شہید، وہ شہید ہے۔ شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف الجامع الصغیر میں انہوں نے ذکر کیا اور کہا یہ جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقلد ائمۃ الحدیث العالمین به وبعلله۔ حدیث کے علم رکھنے والے اور حدیثوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو جاننے والے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، اس معاملے میں ان کے پیچھے چل، ان کی تقلید ہی صحیح کر لے، جیسا بتا رہے مان ان کی بات کو۔ کیوں؟ کہتے فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَطْ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِصِحَّةٍ بَلْ وَلَا بِحَسَن۔ ایک بھی امام ایسا نہیں گزرا جو حدیث کا ماہر ہو جس نے اس حدیث کو صحیح تو کیا حسن کہا ہو۔ ایک عالم نے بھی نہیں کہا، ایک بھی حدیث کے امام نے نہیں کہا کہ حدیث صحیح یا حسن ہے۔ سب نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ تمام محدثین نے کہا کہ حدیث کیا ہے؟ غیر معتبر ہے۔ تو اس کو زاد المعاد میں ابن القیم نے ذکر کیا ہے۔ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن تنکے سے بھی کام نہیں بنا ہمارا۔
ایسا معاملہ یہ ہے. بہرحال تو یہ عشق کے معاملے میں قرآن و سنت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ پہلے تو یہ لفظ قرآن و سنت میں آیا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ لفظ ایسا ہے جس میں شہوت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو صرف اسی پس منظر میں رشتے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور رشتے کے لیے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے.